بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کا جو فیصلہ سابق چیف جسٹس نے کیا تھا اور جس کی وجہ سے انصاف کی امید پیدا ہوئی تھی، سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو معطل کر دیا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ، فوری نتیجہ یہ ہے، اور بھی بہت سے اس کے نتائج ہوں گے، کہ وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز کی سیٹ بچ گئی۔ وہ جیتی تو ہے نہیں، اور وہ فارم بھی پیش نہیں کر رہی تھی 45 عدالت میں، لہت و لال سے الیکشن کمیشن اس سلسلے میں کام لے رہا تھا، وہ بچ گئی۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 2021 میں فیصلہ کیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ عمران خان سے متعلق کیسوں میں کی سماعت میں شریک نہ ہوں، لیکن ہر اہم کیس میں قاضی صاحب شامل ہوتے ہیں۔ آج وہ ایک ٹریبونل میں بھی شامل ہیں جو پی ٹی آئی سے امیدواروں کی درخواست پر جس میں سماعت ہوگی۔ شوکت بصرہ کا کہنا یہ ہے کہ ان سمیت فارم 45 والے، یعنی جیل سازی سے ہرائے گئے تمام امیدواروں کا موقف یہ ہے کہ قاضی صاحب کیس کی سماعت سے الگ ہو جائیں۔ جسٹس جمال قاضی صاحب نے اس بحث کے دوران آگے اس کا ذکر آتا ہے کہ جو ریمارکس دیے تو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، الیکشن کمیشن نے جو پینل مانگا اور ہائی کورٹ کے تجویز کردہ ججوں کو مسترد کر دیا، میں بھی اگر چیف جسٹس ہوتا لاہور ہائی کورٹ کا، یعنی جو اس وقت چیف جسٹس تھے ملک شہزاد، اگر میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا جو چیف جسٹس صاحب نے کیا۔ چیف جسٹس صاحب نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی ہے کہ وہ جسٹس عالیہ نیلم سے مشاورت کر کے دوبارہ ٹریبونل بنائیں اور آئندہ سماعت پر آگاہ کریں۔ سوال یہ ہے کہ پہلے سے جو ٹریبونل مقرر کیے ہوئے ہیں چیف جسٹس نے، اس میں کیا خرابی ہے؟ ان کو بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو بالکل یعنی کامن سینس کی بات ہے کہ انہیں کیوں بدلنے کی ضرورت ہے۔ راولپنڈی کے کمشنر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ میں دھاندلی کا ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس کو بھی اس کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ ان کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہیں، معاملے کی کوئی تحقیقات ہی نہیں کی گئی، اور ان کے خلاف ریمارکس دیے قاضی صاحب نے، اور افواہیں پھیلتی رہتی ہیں کہ ان کے خاندان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب الیکشن کمیشن کے لیے بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں، بہت ہی نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ بلہ چھیننے سمیت اس کے بعد بالکل ہی جانبدارانہ فیصلوں کو انہوں نے تحفظ دیا، اس کی تائید کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر کے افسر شاہی سے ریٹرننگ افسر لینے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے پہلے سے ملک میں جو عدم استحکام تھا وہ اور بڑھ گیا، اور پہلے سے جو معاشی تباہی تھی اور بے یقینی کی وجہ سے معاشی تباہی ہو رہی تھی وہ اور بڑھ گئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس لینے کو غیر قانونی قرار دیا۔ تحریک انصاف سے بلے کا نشان جو واپس لیا گیا تھا، پشاور ہائی کورٹ نے اسے غیر قانونی غلط قرار دیا۔ انہوں نے فیصلے کو منسوخ کر کے چیف جسٹس صاحب نے پھر بلہ چھین لیا جو الیکشن کمیشن چاہتا تھا، جس سے وہ بحران پیدا ہوا جو ختم ہوتا نظر نہیں آتا کسی طرح بھی۔ یعنی ملک میں معاشی ترقی کا کیا سوال ہے؟ اتنی بے یقینی اور اتنا اضطراب ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ دلدل ہے جو گہری ہوتی جا رہی ہے۔ صرف ایک صورت ہے کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کر دے اور یہ قصہ ختم ہو، یعنی جو حق ہے کسی کا اس کو دے دیا جائے۔ قانون کیا کہتا ہے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ تمام قانون دان، یعنی تمام نہیں تو عظیم اکثریت یہ کہتی ہے کہ جس کی جتنی سیٹیں اسی سیٹیں ملے چاہیے۔ اول تو دھاندلی کی گئی، دھاندلی کے بعد جو سیٹیں بچی ہیں اس کے تناسب سے بھی سیٹیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بطور چیف جسٹس بار بار انہوں نے کہا، 5 بار جہاں تک مجھے یاد ہے، قاضی عیسیٰ صاحب نے کہا کہ پارٹی میں الیکشن نہیں کرائے تحریک انصاف نے۔ تحریک انصاف نے تو 3 دفعہ الیکشن کرائے، 2022 میں، 2023 میں، 2024 میں۔ اگر الیکشن کمیشن اسے نہیں مانتا تو اس کے پاس کیا علاج ہے؟
نون لیگ کے الیکشن بھی اسی طرح ہوئے، پیپلز پارٹی کے بھی اسی طرح ہوئے، تمام پارٹیوں کے الیکشن ہی سوائے جماعت اسلامی کے جس میں ووٹ ڈالے جاتے ہیں، ان کے جو ارکان ہیں باقاعدہ وہ ووٹ ڈالتے ہیں، اور اس میں کبھی کوئی تنازع نہیں ہوتا ہے رزلٹ پہ، کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا کہ الیکشن میں کسی طرح کی دھاندلی ہوئی۔ باقی ساری پارٹیاں یہی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں اور اتفاق رائے سے نواز شریف صاحب صدر ہیں، ادھر زرداری صاحب ہیں کو چیئرمین، لیکن دراصل تو فائنل اتھارٹی وہی ہیں۔ ساری پر یہی جمعیت علماء اسلام میں ہوتا ہے، یہی ہر پارٹی میں یہ ہوتا ہے، لیکن کسی الیکشن پہ الیکشن کمیشن کو اعتراض نہیں ہے، اعتراض ہے تو پی ٹی آئی پہ ہے، اور پھر اس کو تحفظ دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب۔ الیکشن ٹریبونلز کے حوالے سے قومی اسمبلی سے جو قانون منظور کرایا وہ آج سینٹ سے بھی منظور ہو جائے گا۔ اس قانون کا اطلاق ماضی سے ہوگا۔ 1 سال کے بعد اسی قانون کے تحت 1 سال کے بعد جو ریکارڈ ہے الیکشن کمیشن کے پاس وہ طلب کر دیا جائے گا، ریٹائرڈ جج اس کو گھسیٹتے رہیں گے اگر وہ لگ گئے، اور انصاف کا قتل عام ہوگا۔ یہ نہیں فیصلہ تو ہو نا، غلط فیصلہ بھی ہو، فیصلہ تو ہو، معاملات آگے چلے، اس کو معلق رکھا جائے گا۔ لاکھوں کیس ہائی کورٹوں میں زیر سماعت ہیں، اپنا پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں لاکھوں، اور ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا یہ کیس پھر سپریم کورٹ میں جائے گا، اس لیے کہ 8 رکنی ایک بینچ فیصلہ دے چکا ہے کہ مؤثر مباضی نہیں ہو سکتا کوئی قانون، کسی قانون کا اطلاق۔ تو مگر یہ ہے کہ معاملات معلق رکھے جائیں گے، اور عجیب و غریب قوانین قومی اسمبلی پاس کرتی رہے گی من مانی کر کے، اور عدالتیں اگر اسے تحفظ دیں گی تو ملک میں کہاں سے استحکام آئے گا، کہاں سے بات آگے بڑھے گی؟ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور تباہی ہے ایسی کہ جس کی تصویر کھینچنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب آج پھر بجلی کے نرخ جو ہیں وہ 5 روپے 72 پیسے فی یونٹ کے حساب سے بڑھ گئے ہیں۔ نیپرا نے اس کا تقاضا کیا تھا، حکومت نے اس کی منظوری دی، اور بھی بڑھ سکتے ہیں، پٹرول بھی بڑھ گیا۔ لوگ مر رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، لوگ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، اور فریاد رائے گاہ نہیں ہوتی، فریاد رائے گاہ نہیں ہوتی۔ مظلوم کی آہ اور عرش الہی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ ایک دن فیصلہ صادر ہو جائے گا، ایک دن ظلم کرنے والے روئیں گے۔ دیکھیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اورنج ٹرین کو 3 برس ہو گئے رواں ہوئے، ابھی تک 39 کنال سرکاری محکموں کی 49 کنال اراضی جو ہے اس کی ادائیگی نہیں کی گئی، کچھ اور بھی زمین کی ادائیگی نہیں کی گئی۔ متروکہ وقف املاک بورڈ، پاکستان پوسٹل اتھارٹیز، پی این ٹی کالونی، ملتان روڈ، نیشنل بینک، پنجاب یونیورسٹی اور سید پور لیسکو گرڈ، ان کی زمین لی گئی، 3 سال ہو گئے پیسے نہیں دیے جا رہے۔ آپ کے پاس جیو آر میں بنگلے بنانے کے لیے پیسے ہیں، آپ کے پاس قیمتی گاڑیاں کے لیے پیسے ہیں، آپ کے پاس 500 ارب روپے ہیں، 500 ارب سے بھی شاید زیادہ ہیں، ارکان اسمبلی کو جو دیے گئے ہیں، جس کا کم از کم 1/3 ہڑپ کر لیا جائے گا، اس سے زیادہ بھی ہڑپ کیا جا سکتا ہے۔ جو ادائیگیاں کرنی ہیں کسی کو وہ کیوں نہیں کرتے؟ ان محکموں کی ضروریات ہو سکتی ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کی زمین پہلے بھی ہتھیا لی گئی ایک سڑک بنانے کے لیے، اس کے بدلے میں انہیں 100-200 ایکڑ زمین، وہ بڑی قیمتی زمین تھی، اربوں روپے کی زمین تھی، وہ ایک نیا کیمپس بنانے کے لیے انہیں جگہ دی جاتی۔ مگر انصاف تو کسی حال میں کرنا نہیں ہے، مثبت طریقے سے سوچنا نہیں ہے، منفی طریقے سے سوچنا ہے۔ ظلم کی کوئی حد ہے؟ کل شدید گرمی اور حبس کی وجہ سے ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ کی طبیعت خراب ہو گئی، نیم بے ہوش ہو گئے۔ تو عدالت میں سرفراز چیمہ نے کہا جج صاحب سے مؤدبانہ کہ اگر آپ کا اے سی 2 گھنٹے کے لیے بند کر دیا جائے اور ہماری طرح آپ کو 2 گھنٹے موت کی کوٹھری میں رہنا پڑے، وقت گزارنا پڑے، تو آپ کو اندازہ اور احساس ہو کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے۔ یہ نہیں کمال ہے
یعنی 11 کے سوا سب ملزموں کی ضمانت ہوگی 9 مئی کی، اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور سرفراز چیمہ اور صنم جاوید اور عالیہ حمزہ سے چڑ ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو، لہذا وہ جیل میں رہیں گے۔ تو انصاف کہاں ہے؟ تو عدالت کا مقصد کیا ہے؟ تو کاروبار حکومت چلے گا کس طرح؟ اس ظلم کے بل پر تو نہیں چل سکتا۔ ساری تگ و دو کا ایک مرکز ہے۔ عمران خان کو اس وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک اس کی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، وہ بکھر نہ جائے، وہ کمزور نہ ہو جائے۔ بکھر تو وہ نہیں رہی، کمزور تو نہیں ہو رہی، فواد چودھری صاحب کے بیانات کے باوجود اور کچھ اور لوگوں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کے باوجود۔ کوئی یکسوئی نہیں ہے، کوئی وحدت فکر نہیں ہے۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام۔ کوئی یکسوئی نہیں ہے، اور پارٹی کے لوگ بھی اس کے باوجود عمران خان کی مقبولیت تو بڑھتی جا رہی ہے، عالمی دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ کانگریس نے ریزولوشن کر دیا، اقوام متحدہ نے کر دیا، اس کے ورکنگ گروپ نے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے حمایت کر دی اس فیصلے کی، اعلانیہ حمایت کر دی عمران خان کی۔ ساری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے دھاندلی ہوئی ہے، اور ساری دنیا کا میڈیا نام گئے تو ہر شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ہر طرح کی دھاندلی ہوئی ہے۔ یعنی گھروں میں گھس گئی پولیس اور عورتوں کو گھسیٹا اور پھر جعلی رزلٹ بنائے، تو وہ آپ اس کو روک تو نہیں سکتے۔ قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ، میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا میں تسبیح روز شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ، تو اگر نہیں تھا شریک محفل قصور تیرا ہے یا کہ میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ، اور قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمان۔ آنا تو اس کو ہے عمران خان کو، آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اگر اللہ کا یہی فیصلہ ہے، قرائن یہ کہتے ہیں، ہم غیب تو کوئی نہیں جانتا، اگر قدرت کا یہی فیصلہ ہے تو ساری دنیا الٹی لٹک جائے تو وہ کیا کر لے گی؟ وطالعہ شاہ بخاری کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ترجمہ قرآن مجید کا جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس پہ وہ غور فرما رہے تھے تو انہیں اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ اللہ الصمد بے نیاز تو کوئی جامع لفظ نہیں لگتا تھا۔ تو وہ اتفاق سے ایک سنسکرت زبان کا اسی جیل میں، وہ جیل میں تھے وہ اس وقت، اسی جیل میں موجود تھا ایک عالم سنسکرت کا، ہندو، کانگریس سے غالباً اس کا تعلق تھا، اس سے ایسے ذکر کیا شاہ صاحب نے، تو اس نے کہا کہ ہندی میں ایک لفظ ہے، وہ لفظ مجھے بھول گیا اصطلاح، اس نے کہا یہ ہوتا ہے یعنی بے نیاز، یہ جو یہاں مفہوم ہے، یہ لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کیا ہے وہ، اس کا معنی بتاؤ سادہ الفاظ میں۔ اس نے کہا وہ جس کی سب کو ضرورت ہے اور جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان علماء نے بھی اس پہ بہت سی بحثیں کی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے، وہ کوئی مجبور ہے، وہ قادر مطلق ہے، اسے نیند اور اونگ نہیں آتی۔ اور وہ فرماتے تھے اپنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں، تو یہ مظلوم کے لیے سائبان اور ظالم کے لیے تیر ہے۔ تو آپ کر کیا لیں گے؟ کوئی دنیا، اقبال کہتے تھے کہ کیا ایک خط میں انہوں نے لکھا کسی کو، غالباً عطیہ فیضی کو، کہ اللہ نے اپنی سلطنت شیطان کے حوالے تو نہیں کر دی ہے، یا کسی اور کے حوالے تو نہیں کر دیا، اس کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے، اور اس کے قوانین ہیں جن میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، وقت کو بدلنا ہوتا ہے، حقائق کو بروئے کار آنا ہوتا ہے، آخر کو سچائی غالب آتی ہے، تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن جتنی تاخیر ہوگی وہ ظالم کے حق میں نہیں ہوتی، وہ مظلوم کے حق میں ہوتی ہے۔ بڑی عنایت کی ہے جناب، جلسے کی اجازت دے دی ہے پی ٹی آئی کو ترنول میں 6 جولائی کو، پرسوں، اور یہ اس طرح ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا پی ٹی آئی نے، اور وہاں سماعت ہو رہی تھی، تو
اس حکومتی وکیل نے بتایا کہ جناب اجازت دے دی گئی. اب اجازت تو دے دی، مجبوری سے اجازت دی، ورنہ عدالت دیتی اجازت. لیکن کریں گے کیا؟ روکنے کی کوشش کریں گے، اندیشہ ہے، جلسہ کرنے نہیں دیں گے. مطلب آپ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں کہ اسے جلسہ کرنے نہیں دے رہے. آپ کی عقل کیا گھاس چرنے گئی ہے؟ مطلب لوگوں کی بھڑاس بھی نہیں نکلے گی اگر، اور لوگوں کی مطلب سانس لینا بھی دوبر کر دیا جائے گا. اس نے کہا تھا نکسن نے ریگن کو ایک خط لکھا تھا جب انہوں نے اقتدار سنبھالا. انہوں نے ان سے مشورہ ہوا. نکسن کو بڑا مدبر سمجھا جاتا تھا، اور واٹر گیٹ کا سکینڈل اگر نہ ہوا ہوتا تو ان کی تاریخ میں جو ہے وہ ریٹنگ ان کی بڑی ہائی ہوتی. ویسے ریگن جو ہے وہ مقبول ترین صدر سے جب سے ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، یعنی کوئی 100 سال ہو گئے، 100 سال سے زیادہ ہو گئے. 80 میں وہ الیکٹ ہوئے تھے، تو ہاں یہ کوئی 44 سال، 134 سال ہو گیا جب سے ریکارڈ مینٹین کیا جا رہا ہے لیڈروں کی مقبولیت کا، پارٹیوں کی مقبولیت کا. امریکہ میں مقبول ترین صدر تھے، مگر انہوں نے دانا آدمی سے مشورہ بہت کرتے تھے اور وقت اپنا ضائع نہیں کرتے تھے، اور ضروری ترجیحات بڑی اچھی متعین کرتے تھے امریکی عوام کے مفاد کے نقطہ نظر سے. تو انہیں لکھا نکسن نے اپنے معافی چاہتا ہوں، اپنے حریف پہ سارے دروازے بند نہ کر دینا، اس کو بھاگنے کا کوئی موقع نہ دینا، اس بھاگنے کا موقع دینا اس کو. اگر بلی کو آپ نہیں اپنا روک دیں گے اور اسے ادھر ادھر نکلنے کی اجازت دی، وہ بھی آپ کی آنکھوں پہ حملہ کر سکتی ہے. ریگن کا تو خیر مزاج ہی یہ تھا کہ وہ حصے مزاج سے کام لیتے تھے، فکر چست کرتے تھے اور اناد نہیں پالتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ مقبول ترین صدر اپنا امریکی کلچر سے ہم آہنگ بھی تھے. یہ تو بیچ میں خیر ایک بات آ گئی. عظمیٰ بخاری کے میاں سمیع اللہ صاحب جو ہیں وہ مشکل میں پڑ گئے ہیں. پی 145 سے فارم 45 جو ہیں انہوں نے جمع کرا دیے ہیں. اب اس میں پرابلم ہے. ایک پارٹی ہے مرکزی مسلم لیگ، میں نے آج ہی اس کا نام سنا. کبھی کبھی ایسی بہت سی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں جس کے لوگ الیکشن لڑتے ہیں، اور جو روزمرہ چونکہ سیاست میں حصہ نہیں لیتی تو آدمی بھول جاتا ہے. اسی طرح اس کے ایک امیدوار تھے، ایک تحریک لبیک کے امیدوار تھے، تحریک انصاف کے امیدوار تھے. ان سب کے فارم میچ کر گئے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سمیع اللہ صاحب کی سیٹ خطرے میں ہے. اب تنقید تو بہت ہوتی ہے محترمہ عظمیٰ بخاری پہ، لیکن وہ جو داغ نے کہا تھا جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے آپ بندہ نواز کیا جانے. ہیں جی، ان لوگوں کی زندگی بھی کیا زندگی ہے جس میں ہر روز ایک نیا زخم لگتا ہے، ایک نیا دکھ ہوتا ہے. زندگی میں دکھ اور سکھ انسان کی اس میں نہیں ہے، ہاتھ میں نہیں ہے. میرے مرحوم دوست فاروق گیلانی جو بہت ہی راست فکر آدمی تھے، وہ کہا کرتے تھے تمام جد و جہد سے مثبت ہو یا منفی، انسان اپنے دکھ سکھ کی صرف شکلیں بدل سکتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا، خوف سے، بھوک سے، جانوں اور مال کے نقصان سے، اور کئی طرح کے ہر طرح کے نقصان سے آزمائش ہی میں آدمی ڈالا گیا. جو لوگ اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں وہ احمقوں، ذہنی طور پر وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. ایک ترتیب سی دکھائی دیتی ہے. یہ جو سب کچھ میں نے عرض کیا اس کی روشنی میں دیکھیں تو ایک ترتیب سی دکھائی دیتی ہے. بلکہ ایک واقعہ پہلے اور بیان کر دوں. پی ٹی آئی نے الیکشن ٹریبونل میں قاضی صاحب کی شرکت پہ اعتراض کیا. سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی 5 رکنی بینچ میں، تو نیاز اللہ نیازی جو ہیں وہ روسٹرم پر آئے اور کہا کہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے موکل کو قاضی صاحب کے اس ٹریبونل میں بیٹھنے پر اعتراض ہے. قاضی صاحب نے اپنے مزاج کے مطابق ارشاد فرمایا کہ آپ کا اعتراض سن لیا، آپ تشریف رکھیں. پھر ریمارکس دیے یہ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس کے درمیان معاملہ ہے. کمال ہے جی، عوام کا تعلق ہے، اس سے قوم کا تعلق ہے. چیف جسٹس یا چیف الیکشن کمشنر جو ہیں
وہ اپنا التمش اور بلبن تو نہیں ہے، اپنا شہاب الدین غوری تو نہیں ہے، محمود غزنوی تو نہیں ہے جنہوں نے ملک فتح کر لیا ہے اور اب ان کی مرضی چلے گی. تو خیر انہوں نے کہا کسی پرائیویٹ پارٹی کو اس سے کیوں دلچسپی ہے؟ بھائی دلچسپی ہے، اثر انداز ان پہ ہوں گے. وہ ایک پنجابی فلم کا منظر مجھے یاد آ رہا ہے، آج سے 30-40 سال پہلے، 50 سال پہلے ہم بھی کبھی فلمیں دیکھا کرتے تھے، جس میں جو ہیرو ہے منور ظریف فلم کا مرکزی کردار ہے، اگر ہیرو نہیں ہے تو وہ جو ہے نا ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ہے، اور اس کا ایک دفتر ہے، اور اس کے باہر لکھا ہوا ہے کہ یہاں چوری، ڈکیتی، اغوا کے ان مقدمات کا سراغ لگایا جاتا ہے جس میں پولیس ناکام ہو جائے. نیچے ایک چھوٹا بورڈ لگا ہوا ہے، نیز یہاں سائیکلوں کے پنکچر بھی لگائے جاتے ہیں. ہر معاملے میں دخل دینے. تمام اچھے منتظم یہ بات جانتے ہیں کہ ہر کام خود نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز میں خود دخل نہیں دینا چاہیے، کام سونپے جاتے ہیں، اس کی نگرانی کی جاتی ہے اور پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ کی جاتی ہے. جنرل اختر عبد الرحمن کہا کرتے تھے سستی معاف کی جا سکتی ہے، خرمستی معاف نہیں کی جا سکتی. من مانی نہیں، قرآن مجید کہتا ہے یہ انسانی خواہشات کی چراگاہ نہیں ہے یہ دنیا کہ کوئی من مانی کر لے گا. من مانی کرنے والے کتنے قبروں میں سوئے پڑے ہیں اور کوئی انہیں یاد نہیں کرتا. انہوں نے کہا تھا اپنا مشہور صوفی خواجہ نظام الدین اولیاء نے، کتنے بادشاہ ہو گزرے ہیں نام بھی کسی کو یاد نہیں، کتنے بادشاہ ہو گزرے ہیں نام بھی کسی کو یاد نہیں، اور جنید و باجزید یوں لگتا ہے ابھی کل کی بات ہے. اور یہ بھی ارشاد کیا تھا کہ اگر کسی نے کانٹا رکھ دیا اور جواب میں تم نے بھی اس کے راستے میں کانٹا رکھ دیا تو یہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. وہ جو بات میں عرض کر رہا تھا، حفیظ کا بڑا اچھا شعر ہے، حفیظ جالندری کا، اس پہ کہ بڑھتے بڑھتے حد سے اپنی بڑھ چلا دستے ہوس، گھٹتے گھٹتے ایک دن دستے دعا رہ جائے گا. تو وہ ترتیب کا جو میں عرض کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کے حوالے سے 3 بڑے مقدمات میں قاضی عیسی صاحب نے خود کو بینچ میں شامل کر لیا ہے. پہلے بھی یہ پوائنٹ میں نے ایکسپلین کیا ہے، جس سے حکومت کو فائدہ پہنچنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. مخصوص نشستوں کا بینچ میں بھی ہیں، ٹریبونل میں بھی ہیں. کچھ غور کریں جی، کچھ اس ملک پر رحم کریں. ملک انصاف سے چلتے ہیں، ملک منمانی سے نہیں چلتے. آپ کا بہت بہت شکریہ.